بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی خوش آمدید. آج وزیر اعظم پاکستان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپس کا اجرا کر رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپس کا اجرا آج ہو رہا ہے. اس حوالے سے تفصیلات ایجوکیشن منسٹر تھوڑی دیر میں ہم سے شیئر کریں گے، لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز آج پورے پاکستان میں اس ٹرانسمیشن کو قومی نشریاتی رابطے پہ دیکھا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ عمران خان آپ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اقوام متحدہ کا فورم ہو یا دنیا کے سربراہان مملکت کو خطوط OIC کا فورم ہو، دنیا کا کوئی بھی فورم ہو، جس طرح سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اس انداز میں اس چیز کو اجاگر کیا ہو. آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا کے خلاف ایک پوزیشن لی اور پوری دنیا کو باور کروایا. آپ نے مغرب میں جس انداز میں مسلمانوں کے لیے، جس انداز میں آپ نے اسلام کے لیے، جس انداز میں آپ نے اسلام فوبیا کے خلاف مقدمہ لڑا، یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اور جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں وہاں جاتے ہیں، یہ آپ کے ادب کا تقاضا ہے. شاعر نے کہا، یہ بات میں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ شاعر نے کہا کہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پاک کوئی اور ہے. میری التجا ہے یہ دوستو کہ کبھی تم جو سوئے حرم چلو. میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپس کے حوالے سے تفصیلات جاننے کی ہم کوشش کریں گے، اور میں دعوت دوں گا وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں ہمیں بتائیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی قدر وزیر اعظم صاحب، میرے کابینہ کے رفقا، معزز عالمین اور حاضرین گرامی، السلام علیکم. میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان خاتم النبیین حضرت کے نام مبارک پر رحمت العالمین اسکالرشپ کا اعلان کریں گے. یہ امر پورے پاکستان بھر کے اساتذہ، طلباء اور والدین کے لیے باعث مسرت ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، اور اس کے بغیر نہ تو کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی حالات کا سامنا کر سکتی ہے. اسلام میں تعلیم و تربیت کی اہمیت اس بات سے آشکار ہوتی ہے کہ انسانیت کے نام پہلا پیغام ہی تعلیم کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو واضح طور پر سمجھایا گیا کہ اصل طاقت علم ہے. اس لیے قرآن کی پہلی وحی ان الفاظ میں آئی، پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی گئی، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. رسول اللہ نے علم کی قدر و منزلت کے باعث ہی حصول علم کو ہر مرد و عورت پہ فرض قرار دیا، اور ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. ہمارے نبی کریم نے تعلیم و تربیت کی، آبیاری میں شب و روز محنت کی. آپ کی علمی کوششوں سے عرب میں خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا. آپ نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں لکھنے پڑھنے کو عار تصور کیا جاتا تھا، تحریر
و کتابت کے لیے علم و قلم کو لازم قرار دیا۔ نبی رحمت کی تعلیمی جدوجہد کا ایک مثالی پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے خواتین کو بھی تعلیمی عمل میں شامل کیا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں جو فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، اس میں بھی تعلیم و تربیت کا عمل سب سے مقدم تھا۔ اگر ریاست مدینہ کی فلاحی تصور کا جائزہ لیتے ہیں تو اس بات کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ تعلیم کی ہر سطح پر آسان فراہمی کے لیے حکومت اقدامات کرے، علم فراہمی کے لیے حکومت اقدامات کرے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں حکومت پاکستان روز اول سے کوشاں ہے کہ مملکت پاکستان کو ریاست مدینہ کے خد و خال میں عملی طور پر ڈھالا جائے۔ اس سلسلے میں جہاں حکومت دیگر شعبوں میں کام کر رہی ہے، وہیں وہ تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کی واضح مثال وفاقی اور صوبائی سطح پر اسکالرشپ متعارف کرانا، کیونکہ تعلیم یافتہ آبادی کسی خوشحال قوم کی بنیاد ہے۔ رحمت العالمین اسکالرشپ تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر، یہ امپورٹنٹ ہے، سارے صوبوں میں ہے، تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے طلباء کو دستیاب ہوگا اور تمام پاکستانی طلباء کو بلا تفریق رسائی ممکن ہوگی۔ کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نیشن وائڈ پروگرام ہے، سارے پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ 50% اسکالرشپس جو ہے وہ خواتین کے لیے ہیں، جو 2% اسکالرشپس ڈفرینٹ ابیلٹیز کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہے، اور سارے ڈسپلنز اس میں انکلوڈڈ ہیں۔ آگے چلیں۔ تقریباً 28 ارب روپیہ 5 سال میں ان اسکالرشپس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس سال کیونکہ کچھ تھوڑا بچے بھی ہوئے تھے، 69,000 اسکالرشپس اس سال ایوارڈ کی جائیں گی اس کرنٹ اکیڈیمک ایئر میں جی، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے پاکستان کی 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے پاکستان میں ہوگی جی۔ اس کے علاوہ 14,000 پنجاب کی طرف سے 14,000 انٹرمیڈیٹ اسکالرشپس دی جائیں گی جی، اور 891 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس بھی دی جائیں گی، اور اس میں 1 ارب روپیہ اس سال میں خرچ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں 4,600 انٹرمیڈیٹ اسکالرشپس، 655 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس اور 442 کروڑ تقریباً 43 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ ان اسکالرشپس کا مین مقصد پرائم منسٹر صاحب جیسے آپ کی ہدایت پر ہے کہ کوئی ایسا بچہ جس میں قابلیت ہے وہ اس وجہ سے تعلیم سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس تعلیم کو افورڈ کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی انقلابی قدم ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی اسکالرشپس نہیں دی گئیں جتنی کہ آپ کی حکومت کے زیر سایہ دی جا رہی ہیں، اور رحمت العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو یہ اسکالرشپ ہے یہ پاکستان میں ایک انقلاب برپا کرے گی۔